بسم الله الرحمن الرحيم. ماں باپ بہت بڑے رحمتوں کے حصار ہوتے ہیں. کائنات کی سب سے قیمتی چیز جنت ہے. کھینچ کر کے ماں کے قدموں تلے بچھا دے. رضا اللہ فی رضا الوالد و سخط اللہ فی سخط الوالد. میں جس کا باپ راضی اس کا عرش کا رحمان راضی، جس کا باپ ناراض اس کا عرش کا رحمان راض. ماں باپ بہت بڑی دولت ہے. ماں کا کلیجہ ماں اولاد کے لیے پیار اور محبت سے بھرا ہوا ہے. یقین جانو جوانوں، جس کو اپنی ماں کی قدر نہیں ہے اس کو محبت کا پتہ ہی نہیں لگا ہے. اگر ممکن ہو سکے تو ماں کا کلیجہ بھی نکال کے دیکھا جائے تو اس میں سوائے اولاد کے پیار کے کچھ نہیں ہوتا ہے. یہ تو بدبخت ہیں وہ بیٹے جو ماں باپ کی قدر نہیں کرتے ہیں. علماء نے لکھا ہاتھ جوڑ کر بھی اگر ماں باپ کو راضی کرنا پڑے تو وہ بھی کرنے میں جو ہے وہ کوئی حرج نہیں ہے. ماں باپ کو راضی رکھنا عرش کے رحمان کو راضی رکھنا ہے. حضور علیہ السلام نے جو خوبصورت دین دیا وہ ہمیں یہی بتاتا ہے ماں کی محبت کیا ہوتی ہے اور باپ کی ہستی کا نام ہے. کہانی تو سادہ سی ہے لیکن یہ میرے معاشرے کی دکھتی ہوئی رگ ہے جس کی بہت خوبصورت کسی نے عکاسی کی ہے کہ کوئی نوجوان تھا تو وہ اپنی ماں کو یتیم خانے میں چھوڑ آیا. یہ آج ہمارے ہاں بھی اولڈ پیپلز ہوم بن گئے کہ جب ماں باپ بوڑھے ہوئے تو تم جا کے ان کو یتیم خانوں میں جمع کروا دو. یہ دن بھی ہم نے دیکھنے تھے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ لکھا تھا. اس نے کہا جب چھوٹے تھے تو لڑائی ہوتی تھی، ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا نہیں ماں میری ہے، اور اس بات پہ لڑتے تھے. ایک کہتا تھا ماں میری ہے، دوسرا کہتا تھا ماں میری ہے. پھر کہتے تھے چلو ماں سے پوچھ لیں، تو ماں پھر ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی کیونکہ اسے پتا تھا کوئی وقت اور بھی آئے گا تو وہ ہنس کے دونوں کو ٹال دیتی تھی. ایک زمانہ تھا لڑائی یہ تھی ماں میری ہے ماں میری ہے، لیکن پھر وقت وہ آیا جب ماں بوڑھی ہو گئی تو اب لڑائی اس بات کی ہے کہ ماں تیری ہے ماں تیری ہے. ایک کہتا ہے میں نے پچھلا مہینہ گزارا ہے، مجھے پتا میرے بیٹے کتنی آزمائش میں رہے ہیں، میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب رہتی ہے ماں کی کھانسی سے، میں نہیں رکھ سکتا، 4 مہینے تم نکالو ہر کوئی مہینہ پھر دیکھوں گا کیا کرنا ہے. آج وہی ماں بوجھ بنی ہے جس ماں کے قدموں تلے اولاد کی جنت جڑی ہے. تو خیر وہ ماں کو جمع کرایا اور ساتھ انتظامیہ کو نمبر لکھ کے دے دیا کہ جب ماں مرنے لگے تو مجھے فون کر دینا، میں نے تدفین ابائی گاؤں میں کرنی. خیر اس کا وقت آخر قریب آیا تو انتظامیہ والوں نے فون کیا اور کہا کہ ماں مرنے کے قریب ہے، اگر ملاقات کرنی ہے تو آ جا. خیر وہ پہنچا اور اس نے آ کے کہا ماں اگر تیری کوئی خواہش ہو تو مجھے پورا کرنے کا خواہش کا رکھتا ہوں، تو تو مجھے کوئی بات کہے تو میں اسے پورا کر دوں. تو اس نے کہا بیٹا یہ یتیم خانہ جہاں تو نے مجھے جمع کروایا تو اس کے کچھ پنکھے خراب ہیں، جب جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو یہاں بوڑھے ماں باپ سی سکتے ہیں، اگر تیرے پاس پیسوں میں وسعت ہو تو یہاں کے پنکھے تبدیل کروا دے. تو کہنے لگا کہ ماں اب میں پنکھے تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ، تو پہلے بتایا ہوتا تو میں تبدیل کروا دیتا تجھے بھی فائدہ ہو جاتا، اب میں تبدیل کروا بھی دوں تو تجھے کیا فائدہ. اب ماں کی محبت کیا ہوتی ہے. اس نے کہا بیٹا مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، میں تو ڈرتی ہوں کل جب تو بوڑھا ہوگا تیری اولاد تجھے یہاں نہ چھوڑ جائے اور مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی، میرے لال کو گرمی لگ رہی ہے، مجھے پنکھے اپنے لیے نہیں چاہیے، مجھے تو تیرے لیے چاہیے. وہ کوئی بوڑھا باپ تھا نا تو موبائل اٹھا کے موبائل والے کے پاس چلا گیا اور اسے کہنے لگا بیٹا یہ موبائل ٹھیک کر دو. نوجوان نے موبائل دیکھا تو کہا بابا جی موبائل ٹھیک ہے. اس نے کہا نہیں بیٹا دھیان سے دیکھو یہ موبائل خراب ہے. اس نے پھر دیکھا تو کہا بابا جی موبائل بالکل ٹھیک ہے. دوسری مرتبہ جب بوڑھے کے ہاتھ میں موبائل پکڑایا تو بوڑھے کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو آ گئے اور اس کی ہچکی بند گئی. اس نے کہا بیٹا اگر یہ موبائل ٹھیک ہے تو اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال کیوں نہیں آتی ہے. میں سارا دن کان سے لگا کے بیٹھا رہتا ہوں کہ میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، میرا بیٹا ابھی مجھے کال کرے گا، لیکن اس کے اوپر میرے بیٹے کی کال نہیں آتی ہے. یہ بوڑھے ماں باپ ہیں. مانگنا بری بات ہے، مانگنا نہیں چاہیے، لیکن میں سوچتا ہوں کہ صحیح جب سگنل پہ بریک لگتی ہے جھکی ہوئی کمر پہ بوڑھا ہاتھ تیرے شیشے کے دروازے کے آگے جب ایسے آتا ہے تو دل میں خیال تو آتا ہے آخر یہ 60 سال کی بھائی ہے، کوئی اس کی بھی اولاد ہوگی، کوئی اس کا بھی بیٹا ہوگا، لیکن یہ آج سڑک پر بیٹھ کر مانگنے پہ مجبور ہے. ماں باپ کیا مانگتے ہیں تم سے. نماز ختم ہوتی ہے تو سارے لوگ اٹھ کے گھر چلے جاتے ہیں، ایک 60 سال کا بوڑھا مسجد میں بیٹھا رہتا ہے.
اس کو اٹھ کے گھر نہیں جاتا. کیوں؟ اس کو پتا میری گھر میں کس کو ضرورت ہے. وہ مسجد کے قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے وقت گزار لیتا ہے, وہ اپنے بیٹوں کے پاس نہیں جاتا. 4 بیٹے بیٹھے ہوں گھر میں, کسی بات پہ مشاورت ہو رہی ہو, ہر کوئی آگے بڑھ کے اپنے دل کی رائے دیتا ہے, لیکن ایک بوڑھا باپ ہے جو چپ بیٹھا ہے, وہ نہیں بتاتا اپنے دل کی بات. کیوں؟ اسے پتا میری بات کی کیا حیثیت اور کیا اوقات ہے. جب ماں باپ یہ سوچے کہ 2 دن سے ماں سوچ رہی ہے میری دوائی مکی ہے اور میں کس بیٹے کو کس طرح کہوں کہ بیٹا میری دوائی ختم ہے اور میرے جوڑوں میں درد بڑا بڑھ گیا, وہ ماں کہتی بیٹا میں کیا کروں, میں مجبور ہوں کہ میرے سے چلا بھی نہیں جاتا اور میں لفظ سوچتی ہوں کہ میں تمہیں کیسے کہوں. وہ جو باہر بیٹھ کے 2000 کا دوستوں میں ڈنر کر کے آ جاتا ہے, ماں کی دوائی کی خبر لینے کے لیے اس کے پاس نہ وقت ہے نہ اس کے پاس سوچ ہے. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں آج تمہیں برا لگتا ہے, تم کہتے ہو میں نے یہ کرنا ہے, میں نے وہ کرنا ہے, تمہیں ماں باپ کا ٹوکنا برا لگتا ہے. صاحب ایک وقت آئے گا جب گھر سے 4 پائی اٹھ جائے گی, وہ 4 پائی جو تجھے بڑی بری لگتی تھی تو نے اٹھا کے سین میں رکھ دی تھی. میرے بچوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے, ایک وقت آئے گا وہ 4 پائی جب اٹھ جائے گی تو گھر میں چراغ لے کے بھی ڈھونڈے گا, میری ماں مجھے ملے, میں مشورہ کروں, میں باپ سے پوچھوں مجھے بتا زندگی کیسے گزاروں, میں کیا کروں. اس وقت تجھے گھر کھانے کو آئے گا لیکن اس وقت کا پچھتانا کوئی کام نہیں آئے گا. اپنے ماں باپ کی قدر کر لو. بوڑھے ماں باپ رسوا ہو رہے ہیں اور ماں باپ جو ہے وہ دھکے کھا کے زندگیاں گزار رہے ہیں, اپنے گھروں میں اجنبی بنے بیٹھے ہیں. یہ وہ دکھڑا ہے جس کا ہم جو ہے وہ ازالہ کر سکتے ہیں. اپنی جنت کو یتیم خانوں میں نہ جمع کراؤ, اپنی جنت کو دوسروں کے اوپر نہ ڈالو, اس جنت کی قدر کر لو. ساری زندگی اپنی مرضی سے گزارنی ہے, ساری زندگی پیسے کمانے ہیں, لیکن اس وقت پیسے بھی ہوں. مجھے بھی کل ایک دوست, اس نے ایک نئی گاڑی لی تھی تو وہ کہتا ہے ایک وقت تھا کہ میری ماں بیمار تھی اور میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی اور میں ماں کو ٹانگے پہ اور گدھا گاڑی پہ جو ہے وہ لے کر جو ہے وہ جاتا تھا اور دکان سے دوائی لا کے دیتا تھا ڈاکٹر سے. اب میں نے گاڑی بھی لے لی ہے لیکن ماں نہیں ہے میرے پاس تو میں گاڑی میں بٹھا سکوں. صاحب نئی گاڑی بھی ہوگی, نیا مکان بھی ہوگا, دنیا کی سہولتیں بھی ہوں گی, لیکن لطف ان نعمتوں میں نہیں آئے گا جب ماں باپ پاس نہیں ہوں گے. سب کچھ لٹا دو ماں باپ پہ, رب نے بہت کچھ دینا ہے. جو ماں باپ کی قدر کرتا اللہ اسے تھوڑ نہیں آنے دیتا. سب کچھ لٹا دو, خود بھوکے رہ لو, ماں کی دوائی کی, ماں کے دودھ کے لیے اخراجات کی ٹینشن نہ لو, سب کچھ لٹا دو ان پہ. جس نے ماں باپ کی قدر کی ہے اسے دنیا میں کسی چیز کی تھوڑ نہیں آئے گی. آؤ اپنے بوڑھے والدین کی قدر کر لو. بس نیمِ قلب دعا ہے جن کے والدین وفات پا گئے اللہ ان کی بخشش کرے, رحمتوں کا حساب دے. جن کے زندہ ہیں صحت و تندرستی والی زندگیاں دے, اپنی اولادوں کی قدر کر لے. وہ کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا تھا, اس نے کہا کہ بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, بیٹا جج لگ جائے, تو ماں باپ سوچتے ہیں کہ اب بیٹا بڑا افسر ہو گیا ہے, اس کے ساتھ بات کیسے کرنی ہے, کہیں ہماری بات سے یہ ناراض نہ ہو جائے. لیکن کہا اس کے برعکس اگر بیٹا عالم دین بن جائے تو پھر بیٹا سوچتا میں نے بات کس لہجے میں کرنی ہے, اگر میرا لہجہ بھی اونچا ہو گیا تو عرش کا رحمان ناراض ہو جائے گا اور میرا جو ہے وہ خدا ناراض ہو جائے گا. کہا اگر بیٹا دین کی راہوں پہ آ جائے تو پھر بیٹا سوچتا ہے کہ کہیں میرا لہجہ اونچا نہ ہو جائے. آئیں اپنے والدین کی قدر کر لیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہے ہوئے جملوں پر اور کہی ہوئی باتوں پر توفیق عمل عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.